اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ عزیزان من، بیت المقدس کی سرزمین کو سلام ہے، مسجد اقصیٰ کی سرزمین کو سلام ہے۔ سلام اس لیے کہ اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، سلام اس لیے ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لشکر بھجوایا اور اپنا تخت جس جگہ پر منگوایا وہ یہی اقصیٰ کا مقام تھا۔ اے بیت المقدس، تیری عظمت کو سلام اس لیے ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جس جگہ پر اپنا عصا مارتے ہیں 12 چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ یہی اقصیٰ کا مقام تھا۔ تیری عظمت کو سلام اس لیے ہے کہ بی بی مریم کی گود میں کھجوریں گرتی ہیں، وہ یہی مقام اقصیٰ کا مقام تھا۔ تیری عظمت کو سلام اس لیے ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جس جگہ پر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، پرندے بنا کر پھونک مارا کرتے، اللہ کے حکم سے ان میں جان آ جایا کرتی تھی، وہ یہی مقام اقصیٰ کا مقام تھا۔ اے بیت المقدس، تیری عظمت کو سلام اس لیے ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 1187 کے اندر اسی مہینے اکتوبر کی 2 تاریخ کو تجھے فتح کیا تھا۔ تیری عظمت کو سلام اس لیے ہے کہ جس چٹان سے میرا محبوب، میرے آقا، میرے اور تمہاری جانوں کے والی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ براق پر بیٹھ کر آسمان پر اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے جاتے ہیں، وہ یہی مقام اقصیٰ کا مقام تھا۔ تیری عظمت کو سلام اس لیے ہے کہ یہ بیت المقدس کا علاقہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے جس جگہ پر تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، وہ یہی مقام اقصیٰ کا مقام تھا۔ آج یہی مسجد اقصیٰ، آج یہی بیت المقدس آپ کی عزت کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ مقام مقدس مقام، یہ سرزمین، آج اس پر فلسطینی ماؤں بہنوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، نوجوان اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 1948 کے اندر ناجائز ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل کے اوپر سیریا، لبنان، ایران چڑھائی کر دیتے ہیں، جنگ بندی کر دیتے ہیں۔ اسرائیل کیا کرتا ہے؟ عالمی طاقتوں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، کتنے مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ 80 اور 90 کی دہائی کے اندر اسرائیل دوبارہ جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ اس وقت مسلمان، فلسطینی مسلمان اپنے دفاع کے لیے سرنگیں بناتے ہیں، اپنی معیشت کو بچانے کے لیے، اپنی تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے سرنگیں کھودتے ہیں، اس سرنگوں کے اندر چھپ جایا کرتے ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل غنڈہ گردی کرتا ہے، کتنے بچوں کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ارے کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ ایک ریاست جس کا نام فلسطین ہو اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، پہلے حصے کا نام فلسطین رکھ دیا جائے، دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھ دیا جائے، تیسرے حصے کا نام ویسٹ بینک رکھ دیا جائے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ریاست جس کے اندر 84% مسلمان رہتے ہوں،
14% یہودی ہو مگر وہاں پر مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہو، مجھے بتائیے کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ حضرات محترم، آج اس تمام ظلم و بربریت و جبریت کو دیکھنے کے باوجود نام نہاد لبرلز بزدل مسلمان ضرورت پڑی کہ اس نے 7 اکتوبر کی رات 20 منٹ کے اندر اسرائیل پر 5000 سے زائد راکٹ ڈال دیے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے، ان بزدل مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اگر آج کوئی آپ کے گھر کے اندر گنڈا آ جائے، کوئی دہشت گرد آ جائے، کوئی بدماش آ جائے، کیا تم اس کا استقبال پھولوں سے کرو گے؟ کیا تم اس کا استقبال ہاروں سے کرو گے؟ کیا تم اسے سینے سے لگاؤ گے؟ میں یہ کہتا ہوں تم اسے سینے سے نہیں لگاؤ گے، تم اس کے گریبان کو پکڑو گے، تم اسے گھسیٹو گے۔ ارے اگر جب تمہارے گھر میں دہشت گرد آ جائے، تمہارے ساتھ غنڈہ گردی کرے، تم اس کو سینے سے پکڑتے ہو، اور وہ اسرائیل جو ایک ناجائز ریاست ہے، اور فلسطینی بیچارے غیرت مند مسلمان ان کے اوپر آ کر ظلم و ستم کرے، ان کے اوپر آ کر ظلم و